آپ سن رہے ہیں ایک دلیر بہادر جنگجو جرنیل سلطان صلاح الدین ایوبی کی زندگی کی مکمل داستان، جس نے اسلام کے پرچم دنیا کی ہر چھوٹی اور بڑی چوٹی پر لہرائے۔ تو ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ اس جذباتی صورتحال سے فائدہ اٹھاتے ہوئے سینٹ برنارڈ نے ایک انتہائی جذباتی، اشتعال انگیز اور دردناک تقریر شروع کر دی۔ اہل دربار، پورے ہوش و حواس کے ساتھ سنو کہ خداوند یسوع مسیح نے تمہارے شہنشاہ کے نام پیغام بھیجا ہے۔ یہ کہہ کر سینٹ برنارڈ چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گیا اور حاضرین دربار کے جذبات کا جائزہ لینے لگا۔ پورے دربار پر اس قدر گہرا سکوت طاری تھا کہ کچھ لوگوں کو اپنے دلوں کی دھڑکنیں تک سنائی دے رہی تھیں۔ دربار کی پوری فضا کو اپنے حق میں سازگار پا کر سینٹ برنارڈ نے انتہائی دردناک لہجے میں شہنشاہ جرمنی کارنرڈ سوم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، خداوند یسوع مسیح کا فرمان ہے کہ آج مسلمانوں کی خون ریزی عیسائیوں کے لیے افضل ترین عبادت ہے، اور جو خون بہانے کی طاقت نہیں رکھتا وہ صلیبی سپاہیوں کے لیے بے دریغ مال و زر خرچ کرے تاکہ ہماری فوج بہترین ہتھیاروں سے مسلح ہو سکے۔ جو انتہائی مفلس ہیں وہ دن رات گرجاؤں میں صلیبیوں کی فتح و نصرت کے لیے دعائیں کریں۔ ابھی سینٹ برنارڈ کی تقریر جاری تھی کہ تمام درباری جوش جذبے میں چیخنے لگے، صلیب کی حفاظت کے لیے ہماری جان، مال، گھر باہر اور عزت و ناموس سب کچھ حاضر ہیں۔ سینٹ برنارڈ بڑی عیارانہ خاموشی سے درباریوں کے پرجوش نعرے سنتا رہا۔ پھر جب یہ شور ختم ہوا تو اس کذاب جادوگر نے شہنشاہ جرمنی اور اس کے درباریوں پر آخری ضرب لگاتے ہوئے کہا، اور خداوند یسوع مسیح کے آخری الفاظ بھی سن لو کہ جو شخص بھی اس مقدس جنگ میں شریک ہونے سے گریز کرے گا وہ عیسائیت سے خارج ہو جائے گا۔ پھر اس کی کم سے کم سزا یہ ہوگی کہ آسمانی قہر نازل ہوگا اور پوری بستی مٹا دی جائے گی۔ سینٹ برنارڈ نے اپنے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات مقدس سے ایک بہت بڑا جھوٹ منسوب کر کے شہنشاہ جرمنی کارنرڈ سوم اور اس کے معزز درباریوں کو شیشے میں اتار دیا تھا۔ سینٹ برنارڈ کی تقریر ختم ہونے کے بعد شہنشاہ جرمنی دوبارہ اپنے تخت پر بیٹھ گیا۔ اب اس کا سفید چہرہ شدید جذبات سے سرخ ہو رہا تھا۔ پھر اس نے قریب رکھی ہوئی اپنی مرصع تلوار اٹھائی، جس کے دستے پر انتہائی قیمتی پتھر، یاقوت، پکھراج اور الماس جڑے ہوئے تھے۔ قدیم توہم پرستوں کا عقیدہ تھا کہ ان پتھروں سے آراستہ تلوار جس شخص کے ہاتھ میں ہوگی وہ میدان جنگ میں اپنے دشمنوں پر غالب رہے گا۔ شہنشاہ جرمنی کارنرڈ سوم نے اپنی شمشیر کو بے نیام کیا، پھر اسے ہوا میں لہراتے ہوئے حاضرین دربار سے مخاطب ہوا، یہ شمشیر دنیا کے تمام عیسائیوں کی محافظ ہے۔ جرمنی کے گوشے گوشے میں میرا یہ پیغام پہنچا دو کہ آج سے ہر صلیبی پر عیش و عشرت حرام ہے۔ ہر شخص تلوار کا بوجھ اٹھانے کی صلاحیت رکھتا ہے، وہ اپنے گھر اور عشرت قدوں چھوڑ کر میدان جنگ کا رخ کریں، اور جو پیشہ ور سپاہی ہے وہ یسوع مسیح کی قسم کھائے کہ جب تک ایڈیسیا کی شکست کا انتقام نہیں لے گا اور مسلمانوں کے خون سے اپنی شمشیر کی پیاس نہیں بجھائے گا، چین کی نیند نہیں سوئے گا۔ شہنشاہ جرمنی کی جذباتی تقریر نے اہل دربار کے سینوں میں آگ لگا دی۔ پھر ان درباریوں نے اس آگ کو اتنی ہوا دی کہ پورا جرمنی شعلوں کی لپیٹ میں آ گیا۔ شہنشاہ فرانس لوئس ہفتے پہلے ہی مسلمانوں سے انتقام لینے کی قسم کھا چکا تھا۔ پھر کچھ دنوں میں جرمنی اور فرانس کے گوشے گوشے سے صلیبی جنگوں کا سیلاب امٹ آیا۔ شعبدہ باز سینٹ برنارڈ نے اس پر اکتفا نہیں کیا، وہ جرمنی کے رئیسوں اور سرمایہ داروں سے فرداً ملا اور اس نے امرائے جرمنی کے سامنے شعلہ بار تقریریں کیں۔ میرے ہم عقیدہ بھائیو، ذرا اس قیامت خیز صورتحال پر غور کرو کہ جب صحرا نشین عرب پورے یورپ پر چھا گئے، پھر تمہارے جوان اور بوڑھے قتل کر دیے جائیں گے اور تمہاری خوبصورت بیٹیاں ان وحشیوں کی خوراک ہو جائیں گی، یہ سارے خزانے لوٹ کر لے جائیں گے، تمہارے زخمی پیروں میں زنجیر غلامی ہوگی اور ہاتھوں میں کاسہ گدائی۔ یسوع مسیح کی قسم، میں تو اس وقت کا تصور کر کے ہی کانپ جاتا ہوں اور خداوند خدا کی پناہ مانگنے لگتا ہوں۔ یہ کہتے کہتے اس جادوگر کی آنکھوں سے جھوٹے آنسو بھی بہنے لگے۔ سینٹ برنارڈ کی یہ جذباتی کیفیت دیکھ کر امرائے جرمنی بھی شدید جذبات سے رو پڑے۔ پھر ایک ایک امیر اور سردار نے سینٹ برنارڈ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر حلف اٹھایا، ہمارے سارے
وسائل مقدس جنگ کے لیے وقف ہیں، ہمیں بتائیے کہ ہم صلیب کی حفاظت کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ شعبدہ باز برنارڈ اسی لمحے کے انتظار میں تھا۔ جنگ میں فتح حاصل کرنے کے لیے افرادی قوت، ہتھیاروں اور گھوڑوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ سینٹ برنارڈ نے امرائے جرمنی کی اس جذباتی کیفیت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کہا، ہمارے پاس وسائل کی جس قدر کثرت ہوگی، ہمیں اسی قدر غلبہ حاصل ہوگا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے شمشیروں، تیروں، نیزوں اور کمانوں کا انبار لگ گیا۔ طرف بھی نظر اٹھتی تھی، اعلیٰ نسل کے گھوڑوں کی قطاریں دکھائی دیتی تھیں۔ غاروں کے زمانے سے ایٹمی دور تک بے شمار جنگیں لڑی گئیں، مگر اس صلیبی جنگ کی منفرد اور نمایاں خصوصیت یہ تھی کہ مسلمانوں سے ایڈیشیا کی شکست کا انتقام لینے کے لیے صلیبی برادری، عیسائی عورتوں کا بھی ایک لشکر تشکیل دیا گیا۔ اس نسوانی فوج میں 50,000 کے قریب خواتین شامل تھیں، جنہیں چند ماہ تک شمشیر زنی اور شاہ سواری کی تربیت دی گئی، اور سب سے عجیب پہلو یہ تھا کہ خواتین کے اس لشکر میں ہزاروں طائفیں بھی شریک تھیں۔ شہنشاہ فرانس لوئس ہفت کی بیوی ملکہ ایلیز اس نسوانی فوج کی قیادت کر رہی تھی۔ پھر شہنشاہ جرمنی کارنٹ سوم اور شہنشاہ فرانس لوئس ہفت نے اپنی اپنی سلطنتوں میں نائب نگران مقرر کیے، اور مقدس جنگ میں شریک ہونے سے پہلے دونوں شہنشاہ ایک خاص مقام پر یکجا ہوئے۔ پھر دونوں نے ایک دوسرے کا پرجوش استقبال کیا، گلے ملے، پھر دونوں نے ایک دوسرے کی پیشانی کو بوسے دیے۔ اس کے بعد شہنشاہ لوئس اور شہنشاہ کارنٹ نے ہاتھ میں ہاتھ لے کر اپنے اپنے لشکر کے سامنے کبھی نہ ٹوٹنے والے اتحاد کی قسم کھائی۔ پھر دونوں حکمران اپنے ہدف کی طرف بڑھے۔ ان کی پہلی منزل قسطنطنیہ تھی۔ شہنشاہ فرانس کے ساتھ نسوانی فوج کے علاوہ 1,00,000 جنگجو سپاہی تھے۔ مشہور انگریز مورخ مچارڈ شہنشاہ جرمنی کی فوج کے بارے میں لکھتا ہے، کارنٹ کے سپاہیوں کا بوجھ نہ تو سمندر کی لہریں اٹھا سکتی تھی، اور نہ ان کے سمانے کے لیے اس دنیا میں میدان ہی موجود تھے۔ اگرچہ یہ ایک مبالغہ آمیز اور متعصبانہ بیان ہے، لیکن پھر بھی دوسرے معتبر مورخوں کے مطابق دونوں بادشاہوں کے جھنڈے کے نیچے 9,00,000 کے قریب صلیبی سپاہی جمع تھے، جو شام اور فلسطین کی عیسائیوں کی مدد کے لیے ایک والہانہ جذبے کے ساتھ آگے بڑھ رہے تھے۔ اس وقت قسطنطنیہ میں شاہ مینوئل اول کی حکومت تھی۔ وہ صلیبیوں کا بے پناہ ہجوم دیکھ کر گھبرا گیا، پھر بھی اس نے مصلحت سے کام لیتے ہوئے شہنشاہ لوئس اور شہنشاہ کارنٹ کا پرجوش خیر مقدم کیا، اور ان کی خاطر مدارت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ مگر کچھ دن بعد ہی شہنشاہ مینوئل اور قسطنطنیہ کے یونانی باشندے صلیبیوں کی بدمستیوں سے تنگ آ کر 50,000 عیسائی عورتوں کی فوج نے وہ گل کھلائے کہ شہنشاہ قسطنطنیہ کعبہ خانہ بن کر رہ گیا۔ دونوں شہنشاہوں سے لے کر فوجی سرداروں اور عام سپاہیوں تک ہر شخص شرمناک حرکتوں میں مبتلا تھا۔ بالآخر کئی ہفتوں کے بعد یہ بلا یہاں سے ٹلی۔ پھر صلیبی لشکر دو حصوں میں تقسیم ہو کر ایشیا کوچک میں داخل ہوا۔ اس زمانے میں ایشیائی کوچک میں سلطان مسعود سلجوقی کی حکومت تھی۔ اس نے سیاسی اور جنگی بصیرت سے کام لیتے ہوئے اپنی فوج کا بیشتر حصہ پہاڑوں پر پہنچا دیا، جہاں سلجوقی سپاہیوں نے مضبوط مورچے بنائے اور گھات لگا کر بیٹھ گئے۔ شہنشاہ فرانس اور شہنشاہ جرمنی مذہبی جوش و خروش میں اپنے گھروں سے نکل کر کھڑے تو ہو گئے تھے، مگر انہیں ایشیائی کوچک کے پرپیچ اور دشوار گزار راستوں کا اندازہ نہیں تھا۔ پھر جب دونوں عیسائی لشکر الگ الگ نشیبی علاقوں سے گزر رہے تھے تو یکایک پہاڑوں میں چھپے ہوئے سلجوقی سپاہیوں نے انہیں گھیر لیا۔ پھر قتل و غارت کا وہ طوفان اٹھا کہ دونوں صلیبی لشکر خداوند خدا کی پناہ مانگنے لگے۔ وہ بار بار یسوع مسیح کو اپنی مدد کے لیے پکار رہے تھے۔ شعبدہ باز سینٹ برنارڈ شہنشاہ لوئس ہفت کے ساتھ تھا۔ جب شہنشاہ فرانس نے صلیبیوں کا قتل عام ہوتے دیکھا تو انتہائی غضبناک لہجے میں سینٹ برنارڈ سے مخاطب ہو کر بولا، کہاں ہے وہ آسمانی مدد جس کی تو نے پیشگوئی کی تھی؟ سینٹ برنارڈ بھی اس آفت ناگہانی سے پریشان تھا۔ شہنشاہ فرانس کے قہر آلودہ لہجے نے اسے اور بھی بدحواس کر دیا تھا۔ بس آسمانی مدد آنے والی ہے۔ شہنشاہ شعبدہ باز سینٹ برنارڈ کے لہجے میں روحانی جلال کی بجائے ندامت اور خوشامد کی جھلک تھی۔
کیا اس وقت آسمانی مدد آئے گی جب یسوع مسیح کا ایک ایک نام لیوا تہہ تیغ ہو جائے گا؟ شہنشاہ فرانس لوئس ہفت کے غصے میں مزید اضافہ ہو گیا۔ سینٹ برنارڈ کے شاطر ذہن نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر نئی چال چلی تاکہ شہنشاہ کا غصہ رفع ہو جائے اور وہ ایک مطلق العنان حکمران کے قہر سے محفوظ رہ سکے۔ شہنشاہ کچھ بھی ہو، انسان گناہ گار ہے، کبھی کبھی اس کے ہاتھوں کی بسائی ہوئی بساط الٹ بھی جاتی ہے۔ میرا ایمان ہے کہ آسمانی مدد ضرور آئے گی، مگر اس وقت اپنی جان بچانے کی فکر کریں۔ آپ زندہ ہیں تو پوری عیسائیت زندہ ہے۔ اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کریں۔